الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ولوطا اور لوط علیہ السلام کو بھیجا اذ قال جب اس نے کہا لقومہ اپنی قوم سے انکم بے شک تم لتأتون یقیناً آتے ہو الفاحشۃ ایسی بے حیائی کو ما سبقکم بہا تم سے پہلے نہیں کی وہ بے حیائی من احدٍ کسی ایک نے من العالمین جہانوں میں سے اِنکم کیا بے شک تم لتأتون واقعی آتے ہو الرجال مردوں کے پاس وتقطعون اور کاٹتے ہو السبیل راستہ وتأتون اور تم آتے ہو فی نادیکم اپنی مجلس میں المنکر برائی کو فما کانا پس نہیں تھا جواب قومی ہی اس کی قوم کا جواب الا مگر ان قالوا انہوں نے کہا ائتنا لے آ ہم پر بعذاب اللہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کنت اگر ہے تو من الصادقین سچوں میں سے قال لوط علیہ السلام نے کہا ربی اے میرے رب انصرنی میری مدد فرما علی القوم المفسدین ان مفسد لوگوں پر ولما اور جب جاءت آئے رسولنا ہمارے بھیجے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بالبشرا خوشخبری لے کر قالوا تو انہوں نے کہا انا بے شک ہم مہلکو ہلاک کرنے والے ہیں اہل ہذہ القریۃ اس بستی کے رہنے والوں کو انا بے شک اہلہا اس کے رہنے والے کانوا ظالمین وہ ظالم چلے آئے ہیں قال ابراہیم علیہ السلام نے کہا ان بے شک فیہا اس بستی میں لوط علیہ السلام بھی ہیں قالوا فرشتوں نے کہا نحن ہم اعلم زیادہ جاننے والے ہیں بمن اس شخص کو جو فیہا اس میں ہے لَنُنَجِّيَنَّهُ یقیناً ہم ضرور بچا لیں گے اسے وَأَهْلَهُ اور اس کے گھر والوں کو إِلَّا امْرَأَتَهُ سوائے اس کی بیوی کے کانت وہ ہے من الغابرین پیچھے رہنے والوں سے ولما اور جیسے ہی ان جاءت رسولنا آئے ہمارے بھیجے ہوئے لوط علیہ السلام کے پاس سیئ وہ مغموم ہوا بہم ان کی وجہ سے وضاق اور تنگ ہوا بہم ان کی وجہ سے ذرعن دلی طور پر وقالوا اور انہوں نے کہا لا تخف نہ ڈریے ولا تحزن اور نہ ہی غم کیجیے انا بے شک ہم منجو کا بچانے والے ہیں تجھے واہلک اور تیرے گھر والوں کو الا امرأتک کا سوائے تیری بیوی کے کانت وہ ہے من الغابرین پیچھے رہنے والوں سے انا بے شک ہم منزلون اتارنے والے ہیں علی اہل ہذہ القریۃ اس بستی کے رہنے والوں پر رجزن ایک عذاب من السماء آسمان سے بما اس وجہ سے جو کانوا یفسقون وہ نافرمانی کیا کرتے تھے وَلَقَدْ تَرَكْنَا اور بلا شبہ یقیناً ہم نے چھوڑ دی
منہا اس کی صورت میں آیتن ایک نشانی بینتن واضح لقوم یعقلون ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی کئی آیات میں سیدنا لوط علیہ السلام کا ذکر کیا۔ یہاں پر ذکر ان کا کیوں آیا ہے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ؟ کیونکہ لوط علیہ السلام نے بھی ہجرت کی تھی اور ساتھ میں ان پر ایمان بھی لے کر آئے تھے، اس لیے اللہ رب العالمین نے ان کا بھی تذکرہ کر دیا۔ تو لوط علیہ السلام کے واقعات کی تفصیل اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو سورہ اعراف، سورہ حجر، سورہ انبیاء، سورۃ الشعراء، سورہ نمل، سورہ صافات، سورۃ القمر اور اسی طرح سورہ اعراف اور سورہ نمل، یہ صورتیں جو ہیں اس کے اندر آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ وہاں پر اللہ رب العالمین نے ان قوموں کا تذکرہ کیا ہے، یعنی کہ سیدنا لوط علیہ السلام کا اور اس کی قوم کا۔ یہاں پر جو بات اللہ رب العالمین نے کی ہے اب ہم اس کی جانب آتے ہیں۔ دیکھیے وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، واو کا جو عطف ہے وہ کس کے اوپر ہے؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، جو ہم نے شروع میں پڑھا تھا نا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ، تو اس کے اوپر عطف جا رہا ہے، تو اس لیے ہم نے ترجمہ کیا گیا اور لوط علیہ السلام کو ہم نے بھیجا۔ تو لوط علیہ السلام کے بارے میں بتلا چکا ہوں آپ کو پیچھے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کا کیا تعلق تھا، بھانجے یا ان کے بھتیجے تھے، اس کے اوپر کوئی واضح نص اور دلیل موجود نہیں ہے، دونوں اقوال مفسرین نے نقل کیے ہیں۔ تو سیدنا لوط علیہ السلام نے اذ قال لقومہ، جب اپنی قوم سے کہا، کیا کہا؟ انکم لتأتون الفاحشۃ ما سبقکم بہا من احد من العالمین، کہ تم ایک ایسی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو کہ تم سے پہلے کسی نے وہ بے حیائی کی ہی نہیں، تم پہلے افراد ہو جنہوں نے یہ بے حیائی کی ہے۔ پہلے یہاں پر ایک فرق ہے وہ سمجھ لیں، الفحشاء کس کو کہتے ہیں؟ کوئی بھی بات یا کوئی بھی کام جس میں بہت بڑی قباحت ہو، کوئی بھی بات یا کوئی بھی کام جس میں بہت بڑی قباحت ہو اس کو الفحشاء کہتے ہیں، مثلا زنا۔ اور المنکر اس سے مراد وہ بات اور وہ عمل ہوتا ہے جس کا انسانی فطرت اور عقل انکار کرتی ہو، جس کا انسانی فطرت اور عقل انکار کرتی ہو، جس بات کا، جس عمل کا، اس کو المنکر کہتے ہیں۔ اور الفحشاء کوئی بھی بات ہے یا کوئی بھی کام ہے جس میں بہت بڑی قباحت موجود ہو اس کو الفحشاء کہتے ہیں۔ تو فرمایا انکم لتأتون الفاحشۃ، کہ یقیناً تم ایک بے حیائی کا کام کرتے ہو، بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو۔ اب وہ کیا کرتے تھے؟ بے حیائی، مرد کا مرد کے ساتھ تعلق قائم کرنا، ان کے اندر یہ بیماری موجود تھی، اس کا وہ ارتکاب کرتے تھے۔ ما سبقکم بہا من احد من العالمین، اور ایسی بے حیائی کرتے ہو کہ تم سے پہلے کسی ایک نے بھی یہ کام نہیں کیا، تم پہلے لوگ ہو جنہوں نے اس کام کا آغاز کیا ہے، جس کو تم نے شروع کیا ہے۔ تو یہ بہت بڑی تمہاری غلطی ہے، اپنی غلطی کی اصلاح کر لو۔ اللہ رب العالمین نے اس کے لیے تمہارے لیے عورتیں پیدا کی ہیں اور ان سے نکاح کرو، ان کے ساتھ اپنی خواہشات کو پورا کرو، یہ اللہ رب العالمین نے راستہ دیا ہے۔ یہ راستہ نہیں ہے کہ مرد مرد کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لے، عورت عورت کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لے، نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے ایک نکاح والا راستہ دیا ہے۔ اس نکاح کے ذریعے سے لڑکا اور لڑکی آپس میں اس بندھن میں آ کے بندھیں گے اور پھر اپنی وہ جائز خواہشات کو کیا ہے پورا کریں گے۔ اسلام اس سے روکتا نہیں ہے، لیکن اس طرح کھلم کھلا اس کا ارتکاب کرنا لڑکیوں کا آپس میں یا لڑکوں کا آپس میں، یہ عمل سیدنا لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ ما سبقکم بہا من احد من العالمین، تم سے پہلے کسی ایک نے یہ کام نہیں کیا۔ انکم لتأتون الرجال، دیکھیں یہاں پر مزید وہ اس فحاشی کا تذکرہ آ گیا جس کے بارے میں سیدنا لوط علیہ السلام ان کو تنبیہ کر رہے تھے۔ کہا کہ کیا تم مردوں کے پاس آتے ہو؟ تمہارے لیے تو اللہ تعالیٰ نے عورتیں پیدا کی ہیں، نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، یہ اللہ رب العالمین نے کھیتیاں تمہاری بنائی ہیں اور تم مردوں کے پاس آتے ہو۔ انکم لتأتون الرجال وتقطعون السبیل،
اب یہ قطع سبیل سے مراد کیا ہے کہ تم راستے کاٹتے ہو، اس سے عام طور پر تو راہ زنی مراد ہوتی ہے، ڈاکہ مارنا مراد ہوتا ہے، یعنی تم لوگ مسافروں سے ان کے مال کو چھین کر ان کو قتل بھی کر دیتے ہو، یا زبردستی ان کے ساتھ برائی کا ارتکاب کرتے ہو، یا کوئی بھی زیادتی کی صورت تم اختیار کرتے ہو جس کی وجہ سے لوگوں کا چلنا اس راستے کے اوپر مشکل ہو جاتا ہے۔ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، اور بدکاری بے حیائی کے کام تم چھپ کر نہیں کرتے بلکہ اپنی مجلسوں میں کھلم کھلا ایک دوسرے کے سامنے تم یہ کام کر رہے ہوتے ہو۔ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، کہ تم فحاشی کا ارتکاب کرتے ہو اور تم دیکھ بھی رہے ہوتے ہو۔ یہ کیسی تمہارے اندر برائی موجود ہے کہ تم بے حیائی بھی کرو، برائی کا کام بھی کرو، اور وہ برائی کھلے عام مجلسوں کے اندر بیٹھ کر تم کرتے ہو۔ تمہارے اندر اتنی حیا اور شرم بھی ختم ہو چکی ہے کہ تم اس گناہ کو گناہ ہی کم از کم سمجھ لو۔ سیدنا لوط علیہ السلام نے یعنی کہ 3 باتیں یہاں پر بیان فرمائی۔ ایک چیز اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، کہ تم کیا ہے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ تعلق کو قائم کرتے ہو، اور دوسرا وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، اور تم کیا ہے ڈاکے مارتے ہو، لوگوں کو اذیتیں پہنچاتے ہو، تکلیفیں دیتے ہو، ان کو قتل کرتے ہو، ان کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہو راستے کے اندر۔ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، اور تیسری بات سیدنا لوط علیہ السلام نے ان کو کیا کہی کہ تم اپنی مجلسوں کے اندر برائی کا ارتکاب کرتے ہو۔ جب سیدنا لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھایا تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر جو جواب نقل کیا ان کا وہ کیا ہے، فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ، انہوں نے کہا کہ تم ہمارے پاس اللہ کا عذاب لے کر آ جاؤ۔ لیکن اگر ہم دوسر صورتوں کو ملائیں جو یعنی جہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا ہے تو اس کے اندر جواب ان کا کیا ملتا ہے، اخرجوہم من قریتکم، ان کو اپنی بستی سے نکال دو، انہم اناس یتطہرون، یہ بڑے پاکیزہ لوگ ہیں، یہ اپنے آپ کو بڑے پاک باز سمجھتے ہیں، ان کو ہماری بستی سے نکال دو، یہ ہماری بستی میں نہ رہیں۔ اب ممکن ہے کہ پہلے انہوں نے یہ بات کہی ہو پھر یہ مطالبہ کیا ہو، یا یہ ہے کہ پہلے عذاب کا مطالبہ کیا ہو پھر کہا ہو کہ جی ان کو ہماری بستی سے نکال دو، ہم ان کی نصیحتوں سے تنگ آ چکے ہیں، یہ بار بار ہمیں کہتے رہتے ہیں، سمجھاتے رہتے ہیں، ہمیں ان کی بات نہیں سننی۔ فما کان جواب قومه الا ان قالوا ائتنا بعذاب اللہ ان کنت من الصادقین، کہ اگر تو سچوں میں سے تو واقعی اللہ کا عذاب لے کر آ ہمارے اوپر۔ وہ عذاب کیا ہے وہ آگے انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں۔ تو پھر اس وقت اللہ کے نبی لوط علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ رب انصرنی علی القوم المفسدین، کہ اللہ میری مدد فرما۔ اب یہ نبی اس وقت دعا کرتے ہیں، یاد رکھیں اپنی قوم کے خلاف اس وقت بد دعا کرتے ہیں جب انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے پھر وہ دعا ان کے خلاف یعنی دعا کرتے ہیں، بد دعا کر دیتے ہیں۔ تو اس وقت سیدنا لوط علیہ السلام نے دعا کی رب انصرنی علی القوم المفسدین، کہ اللہ میری مدد فرما فاسد قوم کے خلاف، ان لوگوں پر، ان لوگوں نے مجھے بڑی تکلیف دی ہے، بڑی اذیتیں دی ہیں، اور یہ میں ان کو بڑا سمجھا رہا ہوں، یہ میری بات سمجھ رہے نہیں ہیں، تو اب تو ان کے اوپر عذاب لے کر آ جا۔ اب درمیان کے اندر پھر اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کر دیا، اور وہ کیا ہے، وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ، کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس انسانی شکل کے اندر فرشتے آئے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس انسانی شکل کے اندر فرشتے آئے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام فوراً کیا نام ہے اپنے هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، اندر جاتے ہیں اور بھنا ہوا بچڑا جو ہے تیار کر کے ان کے سامنے لے آتے ہیں اور ان کو کھانا پیش کرتے ہیں تو وہ نہیں کھاتے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام تھوڑا سا گھبراتے ہیں، کہا لا توجل، ڈرو مت، ہم سے خوف نہ کھاؤ، ہم اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ نے ہمیں ہم اللہ کے مقاصد ہیں، ہم فرشتے ہیں، ہم کھا نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک کام سے بھیجا یہاں پر۔ اور اس وقت پھر ابراہیم علیہ السلام کو کیا ہے انہوں نے خوشخبری دی، تو بالبشرا وہ خوشخبری کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد دینے والے۔ اور اب ان کی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بیوی وہ سائڈ میں کھڑی ہو کر یہ سن رہی تھی، اور جیسے ہی انہوں نے یہ بات سنی تو اللہ رب العالمین نے
تعجب والا اظہار ان کا قرآن کریم کے اندر نقل کیا ہے کہ وہ تعجباً وہ اس چیز کو یعنی کہ جب خوشخبری ان کو دی گئی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد دیں گے، اب اولاد ظاہری طور پر ہو نہیں سکتی تھی، کس لیے؟ کیونکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی بوڑھے ہو چکے تھے اور ساتھ میں وہ بھی کیا ہیں بوڑھی ہو گئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ عمر کے اس حصے میں کس طرح ممکن ہے کہ ہمارے اولاد ہو سکے؟ تو اس وقت جو ہے پھر انہوں نے اپنے چہرے پر ہاتھ مارا۔ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ، ہم نے اسحاق علیہ السلام کی اللہ فرماتے ہیں خوشخبری دی، وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ، اور ہم نے کہا کہ آگے آپ کی نسل بھی چلے گی۔ قالت یا ویلتا أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، کہا کہ کیا میری اولاد ہوگی؟ میں بوڑھی ہو چکی ہوں اور یہ میرے جو شوہر ہیں یہ بھی بوڑھے ہو چکے ہیں۔ ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو بڑی عجیب چیز ہے۔ قالوا اتعجبین من امر اللہ، انہوں نے کہا کیا تم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ کی حکم سے تعجب کرتی ہو؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دینے آئے اور اس خوشخبری کے ساتھ انہوں نے پھر یہ بات بھی بیان کر دی، انا مہلکو اہل ہذہ القریہ، کہ ہم صرف تمہیں یہ خوشخبری دینے نہیں آئے تھے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور کام سے یہاں پر بھیجا ہے، اور وہ کام کیا ہے کہ ہم اس بستی والوں کو، جو صدوم کی بستی جس کو کہا جاتا ہے، اس بستی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ہم ان کو ہلاک کرنے والے ہیں۔ کیوں؟ ان اہلھا کانوا ظالمین، کیونکہ اس کے رہنے والے کیا ہیں؟ ظالم ہیں۔ اب ظلم کیا تھا ان کا؟ ظلم بے حیائی کا ارتکاب کرتے تھے، ڈاکے مارا کرتے تھے، کھلے عام فحاشی بے حیائی کا کام کیا کرتے تھے مجلسوں کے اندر، تو یہ ان کا ظلم تھا۔ قال ان فیہا لوطا، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم اللہ کا حکم لے کر تو اس بستی پر آ گئے ہو، اس بستی میں ایک ایسا بندہ بھی موجود ہے جو مجھ پر ایمان لے کر آیا ہے، جس نے میری تصدیق کی ہے، جو مجھ پر ایمان لے کر آیا ہے، جو میرے لیے مطیع اور فرما بردار ہو گیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل پیرا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات مانتا ہے۔ ان فیہا لوطا، اس میں تو لوط علیہ السلام بھی موجود ہے۔ قالوا نحن اعلم، فرشتوں نے کہا ہم اچھی طرح جانتے ہیں، بمن فیہا، کہ اس بستی کے اندر کون کون موجود ہے، ہم اس کو بھی نجات دیں گے اور اس کے اہل و عیال کو بھی، الا امرأتہ، سوائے اس کی بیوی کے۔ اب یہاں پر ایک بات ہے وہ سمجھ لیں، وہ بات کیا ہے کہ کچھ لوگ ازواج کو، بیویوں کو وہ اہل بیت کے اندر شمار نہیں کرتے کہ وہ اہل میں نہیں آتی، وہ گھر میں نہیں آتی۔ یعنی نبی علیہ السلام کی جو ازواج ہیں، واضح طور پر آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، نبی علیہ السلام کی جو ازواج ہیں، آپ کی جو بیویاں ہیں، کہتے ہیں کہ یہ اہل البیت کے اندر شامل نہیں ہے۔ اہل البیت کے اندر جو الفاظ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمائے ہیں، اس سے مراد صرف کون ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لوگ جو ہیں یہ اہل بیت ہیں، باقی اہل بیت نہیں ہے، نبی علیہ السلام کا خاندان نہیں ہے۔ حالانکہ اگر قرآن کریم کی انہی آیات کو آپ غور سے پڑھ لیں، اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کس کا کیا ہے؟ یا نساء النبی، نبی کی ازواج کا، آپ علیہ السلام کی بیویوں کا، امہات المؤمنین کا تذکرہ چل رہا ہے، اور اس کے آگے بھی امہات المؤمنین کا تذکرہ ہے۔ تو یہ کیسے ہے کہ آپ جو اصل ہوں ان کو نکال دیں؟ اور یہاں پر دیکھیں سیدنا لوط علیہ السلام کے اس قصے میں دیکھیں، آپ کو بات مزید واضح کلیئر سمجھ میں آ جائے گی۔ انہوں نے کیا کہا؟ لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ، کہ ہم ضرور نجات دیں گے اس کو اور اس کے اہل کو، اس کو اور اس کے اہل کو۔ اگر اہل کے اندر بیوی شامل نہیں تھی تو پھر بیوی کو الا امرأتہ مستثنیٰ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کو نکالنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو شامل ہے ہی نہیں پہلے ہی، تو اس کو پھر کیوں الا امرأتہ کہہ کر واضح کر دیا کہ اس کی بیوی کو ہم نہیں بچائیں گے، وہ ہلاک ہونے والی ہے؟ تو یہ آیت بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ بیوی جو ہے وہ اہل کے اندر ہے، وہ اہل کے اندر شمار ہوتی ہے۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قصے کے اندر جو بھی آیات میں نے پڑھی اس کے اندر بھی یہ لفظ استعمال ہوا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح
سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اذ قال موسیٰ لأہلہ، موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے اہل سے کہا، کون تھا اہل؟ بیوی تھی ان کی۔ اور علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کئی کتب اس حوالے سے نقل کی ہیں، لکھی ہیں شیعہ کے حوالے سے۔ تو شیعہ و اہل البیت ان کی ایک کتاب ہے، اس کے اندر انہوں نے کئی حوالہ جات شیعہ مفسرین کے نقل کیے ہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی آیت کے ضمن میں، جہاں پر ان کا واقعہ ہے نا، ان آیات کے ضمن میں انہوں نے کئی ایسے حوالہ جات نقل کیے ہیں جو شیعہ مفسرین نے اس بات کو تسلیم کیا کہ یہاں پر اہلی ہی سے مراد موسیٰ علیہ السلام کی بیوی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے اندر تو تم سمجھ لو کہ ہاں اس کی بیوی اہل کے اندر شامل ہے، اور جب بات آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کی، تو اس وقت کہو کہ جی بیویاں جو ہیں اہل بیت کے اندر شامل نہیں ہوتی۔ یہ کیا ہے؟ اس کو غور کریں، دوگلا پالیسی کہتے ہیں۔ تو اہل کے اندر بیویاں شامل ہیں۔ اب جہاں پر تک تعلق ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو ان کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک اعزازی طور پر آپ نے ایک مقام دیا ہے، ایک عزت دی ہے، ان کو آپ علیہ السلام نے اپنے اہل بیت کے اندر شامل کیا۔ اور وہی جو ام سلمہ والی روایت ہے اس کا بھی یہی تقاضا ہے، ام سلمہ والی جو روایت ہے اس کا بھی یہی تقاضا، اس کے اندر جب وہ چادر میں آنا چاہیں تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، کیوں؟ تم تو پہلے سے اہل بیت کے اندر موجود ہو، تو تمہیں مزید کیوں؟ کہ ان کو نبی علیہ السلام اہل بیت کے اندر شامل کر رہے تھے، ان کو آپ علیہ السلام جو ہے ایک اعزاز بخش رہے تھے۔ تو یہ بات بالکل آپ کے سامنے کلیئر ہو گئی ہوگی، واضح ہو گئی ہوگی کہ اہل بیت کے اندر ازواج مطہرات جو ہیں شامل ہیں، اس سے خارج نہیں ہیں۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اہل بیت کے اندر نبی علیہ السلام کی بیویاں نہیں ہیں، وہ ایک بہت بڑی غلطی کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، ان کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ قرآن کریم کی کئی آیات اس بات پر دلالت کرتی ہے، اور یہ جو آج ہم نے ابھی یہاں پر پڑھی ہے یہ بالکل واضح ہے۔ دیکھیں، لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ، ہم اس کو نجات دیں گے اور اس کے اہل کو نجات دیں گے۔ اگر بیوی شامل اہل کے لفظ میں نہیں ہوتی تو پھر إِلَّا امْرَأَتَهُ لانے کا کیا مقصد ہے؟ کیوں اس کو مستثنیٰ کیا جا رہا ہے؟ ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو پہلے سے ہی شامل نہیں ہے، تو پھر اس کو نکالنے کی کیا ضرورت ہے؟ مطلب ہے کہ وہ شامل تھی تو اسی لیے تو اس کو نکالا جا رہا ہے نا، شامل نہ ہوتی تو اس کو نہ نکالا جاتا۔ تو کانت من الغابرین، کہا وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہے، وہ تمہارے ساتھ نہیں جائے گی، اور جب تم جانے لگو تو پیچھے مڑ کے تم نے نہیں دیکھنا۔ تم نے جب بستی سے نکلنا ہے تو تم سیدھے چلے جانا ہے، پیچھے مڑ کے کوئی بھی تم میں سے نہیں دیکھے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کا حکم ان کو ہوا۔ پھر اب یہ تو سیدنا ابراہیم سے ان کی گفتگو کا چل رہی تھی نا، اب اس کے بعد لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے آ گئے۔ جب لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تو لوط علیہ السلام ان کو دیکھ کر مغموم ہو گئے، ان کی وجہ سے ان کا دل تنگ ہوا۔ کیوں؟ انسانی شکل کے اندر تھے، اور ان کو ڈر تھا، خوف تھا کہ اب یہ ان کے ساتھ جو ہے کچھ نہ کچھ شرارت کریں گے، تنگ کریں گے ان کو۔ تو سورہ ہود کے اندر اگر آپ چلے جائیں تو تفصیل کے ساتھ یہ چیز موجود ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ قوم والوں کو کہا کچھ تو حیا کرو، کچھ شرم کرو، میری عزت کا خیال رکھ لو۔ ہؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، یہ سورہ ہجر کے اندر موجود ہے، یہ میری بیٹیاں ہیں، اگر تم نے کچھ کرنا ہے ان کے ساتھ کرو، ان کے پاس چلے جاؤ، کیا تم میرے مہمانوں کو تم تنگ کر رہے؟ انہوں نے کہا پریشان نہ ہو، انا رسول ربک، ہم تیرے رب کے رسول ہیں، ہم فرشتے ہیں، لن یصلوا الیک، یہ تجھ تک ہرگز نہیں پہنچ سکیں گے، یہ ہرگز ہمارا بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتے اور تمہیں بھی کچھ نہیں کر سکتے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ان کی وجہ سے غمگین نہ ہو، ان کی وجہ سے اپنے دل کو تنگ نہ کرو۔ لا تخف ولا تحزن، یہاں پر یہ کہا لا تخف ولا تحزن، نہ خوف کرو نہ غم کرو، انا منجوک واہلک الا امرأتک، یہاں پر پھر دیکھیں وہی لفظ آگے، ہم تمہیں نجات دیں گے تمہارے گھر والوں کو سوائے تمہاری بیوی کے، تمہاری بیوی کے، کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہنے والوں میں سے، کیونکہ وہ کیا ہے ایمان لے کر نہیں آئی،
وہ ایمان لے کر نہیں آئی۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط، اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے ان لوگوں کی جو ایمان لے کر نہیں آئے تھے، جو کفر جنہوں نے کیا۔ لوط علیہ السلام کی بیوی ہیں، نوح علیہ السلام کی بیوی، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا، انا منزلون علی اہل هذه القریہ رجزا من السماء بما كانوا یفسقون، کہ اب تم نے کیا ہے فاسر باہلک بقطع من اللیل، رات کی کسی ٹکڑے کے اندر یہاں سے تم نے چلے جانا ہے، ولا یلتفت منکم احد، اور پیچھے مڑ کے بھی تم نے نہیں دیکھنا، تم نے بس چلے جانا ہے، اور پھر ہم کیا ہوگا صبح صبح ان کے اوپر عذاب کو نازل کر دیں گے۔ اور وہ عذاب پھر کیا ہوا، کیسے آیا کہ جبریل امین علیہ السلام نے اس بستی کو زمین سے اکھاڑا اور آسمان کے بادلوں تک اٹھا کر پھر اس بستی کو کیا ہے الٹا دیا، اوپر سے پھینک دیا، اور وہ کیا ہے کافی نیچے زمین کے اندر دھنس گیا۔ پھر ان کے بعد ان پر تہ بتے کھنگر والے جو پتھرے ہیں ان کی بارش کی گئی، اور جو کہ نشان زدہ تھے، مصومۃ عند ربک، تیرے رب کے نزدیک وہ نشان زدہ تھے۔ اور یہ واقعہ اللہ رب العالمین نے نشانی کے طور پر کیوں بیان کیا؟ کیونکہ یہ تجارتی شاہراہ پر واقع تھا جو مکہ سے شام کی طرف جاتی تھی، تو کفار مکہ تجارتی سفروں میں اس کے پاس آتے جاتے وقت وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے تھے کہ اس قوم کا انجام کیا ہوا جو حد سے گزرنے والی ہے۔ اور تمہیں بھی یعنی کہ اللہ رب العالمین اس لیے اس واقعے کو ذکر کیا تاکہ وہ بھی غور کریں، فکر کریں کہ اگر ہم نے نبی علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا تو ہم کو بھی اللہ تعالیٰ عبرت کا نشان بنا سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، جو عقل رکھنے والی قوم ہے، سمجھنے والی قوم ہے، ان کے لیے اس کے اندر بڑی واضح نشانی موجود ہے۔ یعنی کہ لوط علیہ السلام کی قوم کا اگر بنیادی طور پر ہم گناہ دیکھیں وہ کیا ہے کہ مردوں کے ساتھ تعلق قائم کرنا اور ڈاکے مارنا، قتل و غارت کرنا، ٹھیک ہے، راستے کو غیر محفوظ بنا دینا، اور کھلے عام بے حیائی کا ارتکاب کرنا، فحاشی عریانی کا ارتکاب کرنا، یہ ان کے اندر موجود تھا۔ اور لوط علیہ السلام بڑے ان کو سمجھاتے رہے، لیکن انہوں نے کہا انہم اناس یتطہرون، یہ تو بڑا پاکیزہ بنتا ہے، بڑا پاکیزہ بنتا ہے، یہ اس کو اپنی بستی سے نکال دو، اخرجوا آل لوط من قریتکم، اس آل لوط کو جو ہے بستی سے نکال دو۔ اب یعنی کہ لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ بھی اس معاملے میں ان کے ساتھ شامل تھی، وہ کافر تھی، مسلمان نہیں تھی، تو اس لیے اللہ رب العالمین نے ان کو بھی عبرت کا نشان بنا دی۔ اور یہاں سے یہ چیز بھی واضح اور کلیئر ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی کا کوئی مقام، کسی کی کوئی عزت، کسی کا کوئی رتبہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ اب لوط علیہ السلام کیا ہیں؟ وقت کے نبی ہیں، وقت کے نبی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اس رتبے کا یہ نہیں ہے کہ اب بیوی ان کی نافرمان ہے تو ٹھیک ہے بھائی اس کو جنت میں لے آؤ، کیونکہ وقت کے نبی کی بیوی ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام کے بیٹے کا واقعہ لے لیجئے، نوح علیہ السلام 950 سال تک انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان کو چلو اس کی وجہ سے ان کے بیٹے کو جنت کے اندر ڈال دیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، جس بندے کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ دیتا اس کا نسب حسب خاندان اس کو آگے نہیں لے کے جائے گا۔ اور نبی علیہ السلام نے اپنے خاندان کو بھی جمع کر کے یہی بات سمجھا دی تھی کہ یاد رکھو مجھ محمد علیہ السلام سے اپنی نسبت سے یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ کل قیامت کے دن یہ نسبت کچھ کام آ جائے گی، نسبت کوئی کام آنے والی نہیں۔ آج ہم کتنی نسبتوں کے پیچھے اپنے آپ کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا کہ جی ہمارا فلاں پیر کے ساتھ ہماری نسبت ہے، ہمارا تعلق ہے، جی ہمارا فلاں خاندان کے ساتھ تعلق ہے، ہمارے آبا و اجداد یہ تھے، ہمارے فلاں یہ تھے، ہمارے فلاں یہ تھے۔ ہم نسبتوں کے اندر ہی ایک دوسرے کو جوڑ کے بیٹھے ہوئے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری کامیابی پکی ہے۔ نہیں، ہماری یاد رکھیں کامیابی جو ہے وہ کس کے ساتھ ہے؟ عمل کے ساتھ ہے۔ انسان اگر وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، جنت ملے گی، وارث بنو گے، عمل کر کے جاؤ گے، عبادت اللہ کی کرو گے۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں اصل اعمال ہی کی وجہ سے جنت نہیں ہے، وہ اللہ کی رحمت ہوگی، لیکن عمل ہوں گے تو اللہ کی رحمت ہوگی نا۔ انسان کے بس عمل ہی نہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کہاں سے ہوگی؟ تو اس لیے پہلے عمل اور پھر اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھیں، اور اللہ کی رحمت سے ہی انسان جنتوں میں جائے گا۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔